اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر و معین۔ عقائد کے دروس کا سلسلہ جاری ہے بحمد الہی۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے انسان کی جو توانائی ہے، انسان کی جو قابلیت ہے، انسان کی جو ایبیلٹیز ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے معروضات پیش کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہوئے خلاصہ بیان کرتے ہوئے آج کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ ہم انسان کو پہلے پہچاننا ہے۔ اصول دین کو جاننے سے پہلے خود ہمیں انسان کو جاننا ہوگا، اور جو انسان اپنی ذات کی معرفت رکھتا ہو وہی انسان اللہ کی معرفت بھی، اصول دین کی معرفت بھی بین احسن وہ حاصل کرے گا۔ انسان کیا ہے؟ انسان کی تین طرح کی شناخت اور معرفت پائی جاتی ہے۔ انسان تین طرح سے علم اور معرفت کو حاصل کرتا ہے، جو اس کی قابلیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو اس کی ایبیلٹی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی معرفت جو بتایا جاتا ہے کہ سینسوریل کوگنیشن، وہ معرفت، وہ علم جو انسان اپنے اس حواس خمسہ کے ذریعے، 5 سینسز کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور اسی 5 سینسز کے ذریعے سے انسان مسموعات کا علم حاصل کرے گا، مبصرات کا علم حاصل کرے گا، اپنے آنکھ کے ذریعے سے، اپنے کان کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی اسکن کے ذریعے سے، اور اپنی ناک کے ذریعے سے انسان کو معرفت آتی جاتی ہے۔ اور یہ معرفت جیسے بچہ پیدا ہوا اسی لمحے سے یہ معرفت آغاز ہو جاتی ہے، جس کا تفصیل سے گزشتہ ویڈیوز میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو انسان کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ایک ایسی قابلیت جو انسان کی عقل کے ذریعے سے ہے، انٹلیکچول کوگنیشن، ایسی معرفت جو عقل کی ذریعے سے ہے۔ اب جو معرفت جو سینسز کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی، وہ تصویریں، وہ مسموعات، وہ مبصرات، وہ مزے، وہ احساسات جو انسان کے ذہن میں ذخیرہ ہے، اب اس میں انسان اپنی فکر کو بروئے کار لے کر آئے گا، تفکر کرے گا، ریفلیکشن کرے گا، اور نئے نئے نتائج کو حاصل کرتا جائے گا۔ جب انسان اپنے عقل کے ذریعے ریفلیکشن کرے، تفکر کرے، اور جو نئے نئے معلومات اسے نصیب ہو رہے ہوں، اسے کہتے ہیں انٹلیکچول کوگنیشن، عقلی معرفت، عقلی شناخت۔ پہلی سینسوریل میں سینسز کے ذریعے سے حاصل کر رہا تھا، جہاں پر انسان کوئی تفکر اور کوئی ریفلیکشن نہیں ہے، سینس آنکھ ہو، کان ہو، ناک ہو، جس سے وہ معرفت کو اخذ کر رہا تھا۔ لیکن عقل میں اسی جو سینسز کے ذریعے سے معرفتیں آئی تھی، علم آیا تھا، اب اس میں غور و فکر کیا، ریفلیکشن کیا، نتائج اس کے سامنے آئے، اس نتائج کا نام انٹلیکچول معرفت ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی۔ اب تیسری معرفت جس کا نام ہے انٹویشنل، قلبی معرفت، باطنی معرفت، عرفانی معرفت، جو مختلف ناموں سے کتابوں میں پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پر انسان نہ سینسز کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، نہ ہی اپنے عقل کے ذریعے سے،
بلکہ اپنے قلب کے ذریعے، اپنی روح کے ذریعے معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک خود انسان کی قابلیت ہے، اور کیسی معرفت ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نہ انسان سینس کر رہا ہے، احساس کر رہا ہے، نہ اس میں ریفلیکشن ہے، نہ اس میں اسیسمنٹ ہے، نہ اس میں اپلیکیشن ہے، نہ اس میں انالائزنگ ہے، نہ اس میں کریٹیویٹی ہے، بلکہ پوروں سے بالا تر ہے۔ اور وہاں پر انسان اشیاء کی حقیقت کو پہچانتا ہے، اشیاء کی اصلیت کو پہچانتا ہے۔ اس معرفت کا نام ہے معرفت روحانی، معرفت باطنی اور معرفت قلبی۔ یہ انسان کی ایک انٹویشنل ایبلٹی ہے، یہ انسان کی ایک باطنی قابلیت ہے۔ پہلے انسان کے پاس حواس خمسہ کی قابلیت، عقل کی قابلیت، اب یہ قلبی قابلیت ہے۔ اور اس قلبی قابلیت کا دیکھیے آپ قرآن میں تذکرہ بھی ہے۔ آپ کے سامنے شواہد پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرما رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، اسی قرآن میں ذکر ہے، یاداوری ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہو قلب، جس کے لیے قلب ہے۔ یا نہیں کہا کہ جس کے لیے عقل ہے، جس کے لیے حواس خمسہ ہے، سینسس ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ ایسا ذکر ہے، ایسا ریمائنڈر ہے، ایسی یاداوری ہے جو حواس خمسہ سے بالاتر ہے، جو عقل کی دائرے سے بالاتر ہے۔ اب وہاں پر انسان کی قلب آئے گی، اس یاداوری کو سمجھے گی جو عقل نہیں سمجھ سکتی، جو حواس خمسہ اسے درک نہیں کر سکتے۔ علماء اس کی تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ وہ کیسی معرفت ہے ایک اور ایک آیت میں بیان فرمائیں گے، توجہ کیجئے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تیرے قلب پر، توجہ کیجئے، پے در پے تیرے قلب پر نازل کیا ہے۔ یقیناً وہ قلب جو ہمارے دل میں ہے، جو سنوری شکل میں ہے، وہ قلب مراد نہیں ہے، وہ ایک جسمانی شکل ہے۔ وہ کون سا قلب ہے جہاں پر اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کا کلام رسول کے قلب پر نازل ہو رہا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یعنی وہ کیا ہے؟ قلب ایک معرفت کا منبع ہے، ایک معرفت کا ریسورس ہے۔ وہ کون سی معرفت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ معرفت قلبی معرفت ہے، اور اس کی معرفت کی جگہ پہ جائے گا اور اس کی پوزیشن بھی بہت بالاتر ہے۔ وہاں پر اللہ کا کلام آ رہا ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ ہی، اللہ کا کلام آ رہا ہے۔ پہلے والی آیت میں کیا تھا؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، اس میں یاداوری ہے، ایسی چیزوں کی یاداوری ہے جو عام انسان اپنے عقل سے، اپنی حواس سے خمسہ سے درک نہیں کر سکتا، اس کے لیے قلب چاہیے اس کو پہچاننے کے لیے۔ یہی قرآن اور آیتیں ایسی ہیں جس کے لیے قلب چاہیے، توجہ کر رہے ہیں آپ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہی انسان قرآن کو اچھا سمجھ سکتا ہے جس کا قلب پاکیزہ ہو، جس کی روح پاکیزہ ہو۔ پاکیزہ نہ ہو اور آلودہ ہو، وہ حجاب بن جاتے ہیں، وہ پردہ بن جاتے ہیں، اور ایسی حقائق کو سمجھنے میں وہ قاصر ہو جاتا ہے، درک نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ وہ عام چیزوں کو، عام شناخت کو اپنی عقل سے، اپنی حواس خمسہ سے درک کر رہا ہو، لیکن وہ حقائق اور وہ ایک قیمتی معرفت، قیمتی چیزیں جب قلب آلودہ ہو چکی ہے، اب وہ درک نہیں کر سکتا، اب اسے سمجھ نہیں سکتا۔ اس سمجھنے کے لیے قلب کی طہارت شرط ہے۔ آگے بیان کریں گے اس کے بارے میں، یہی کس طرح سے حاصل کیا جائے، توجہ کیجئے، کس طرح سے اس قلبی معرفت کو حاصل کیا جائے۔ اس کا میں مکمل مقدمہ آپ کو سامنے پیش کر چکا ہوں، قرآن کی آیت کے ذریعے سے میں ثابت بھی کروں گا۔ قرآن فرما رہا ہے اسی حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، توجہ کر رہے ہیں آپ، اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو،
جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے فرقان عطا کرتا ہے۔ فرقان کیا ہے؟ جو حق اور باطل کے درمیان میں وہ پہچان سکتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ انسان اتنا ہی بڑا علامہ ہو، بہت ہی عقل مند ہو، لیکن جب اس کا دل آلودہ ہو چکا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، معصیت میں مبتلا ہو، وہ حق کو درک نہیں کر سکتا۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اسے فرقان نصیب نہیں ہو سکتی۔ فرقان کے نصیب ہونے کے لیے کیا ہے؟ تقوی چاہیے۔ فرقان کے نصیب ہونے کے لیے گناہوں سے دوری کرنا ضروری ہے۔ فرقان کو حاصل کرنے کے لیے واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فرقان کو حاصل کرنے کے لیے ہر مشبہ چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہوگا۔ ہر جہاں پر ہمیں گمان ہے کہ وہ غلط ہے اس سے دوری اختیار کرنا ہوگا۔ فرقان کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ مسلسل یہ راستے ہیں، جب انسان یہ راستوں سے جائے گا تو یقیناً دیکھیے آپ انسان کو وہ قلبی معرفت حاصل ہوگی۔ آخری آیت جو آپ کے سامنے پیش کروں گا میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ قیامت کا دن، وہ محشر، جہاں پر انسان کو نہ اس کا مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ ہی اس کی اولاد فائدہ پہنچائے گی۔ اسے کون سی چیز فائدہ پہنچائے گی؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہ شخص جو اللہ کے پاس اپنے پاکیزہ اور سالم قلب سے اللہ کے حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہو۔ کتنی بڑی عقل ہو وہ لے کر آ رہا ہو، وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کتنے ہی اس کے حواس خمسہ کی معلومات ہو، فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وہ کون سی چیز فائدہ پہنچائے گی؟ جو انسان کا پاکیزہ دل ہے، جو انسان کا تہذیب روح ہے، تہذیب نفس ہے۔ جب انسان اس کے ساتھ آئے گا تو یقیناً دیکھیے اس میں آپ وہاں پر قیامت میں اور محشر میں اسے فائدہ پہنچائے گی۔ توجہ کیجیے، ایک آخری مثال جو آپ کے سامنے پیش کروں گا میں، کیوں یہ قلب کی طہارت ضروری ہے اور پاکیزگی ضروری ہے، اس کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے۔ ایک آئینہ دیجیے آپ، جتنا اسے آپ پالش کرتے جائیں گے، جتنا اسے نکھارتے جائیں گے، اتنا ہی وہ سامنے والے کی تصویر کو اجاگر کرتا جائے گا، اس میں وہ تصویر اور بے انتہا اچھی شکل میں پیش کی جائے گی۔ قلب بھی وہی ہے، قلب آئینہ ہے، اور تمام جو کائنات ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں ہمارے دل میں کیوں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ کیونکہ آئینہ ہمارا کرپٹ ہو گیا ہے، آئینہ ہمارا دل کا آئینہ فاسد ہو گیا ہے، اس پر حجاب آ گیا ہے، اس پر گندگی آ گئی ہے۔ جب وہ گندگی مٹے گی، ختم ہوتے جائے گی اور یہ آئینہ جلا ہوتا جائے گا، شائن ہوتا جائے گا، وہ تمام نشانیاں جو اللہ کی ہیں، جو ہمارے اندر بھی ہیں اور ہمارے درمیان بھی ہے، سب ہمارے قلب میں دکھائی دینے لگے گی۔ وہ حقیقتیں ہمارے قلب میں اس کی عکس دکھائی دینے لگے گی، اور جتنی وہ عکس دکھائی دیتے جائے گی اتنا ہی اسے یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور یقیناً جس کا ایمان زیادہ ہو اور وہی چیز اپنے دل میں اس ایمان کو لے کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہی ایمان اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔